کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گھر چھوٹی سی بات پر بھی لڑائی ہو جائے تو بیوی کو طلاق کی دھمکی دے دیتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، حالانکہ یہ بالکل غلط اور نامناسب ہے۔ بیوی کی بھی عزت ہوتی ہے، اپنی ایک زندگی ہوتی ہے۔ ایک بیوی اپنا سب کچھ چھوڑ کر جب شوہر کے گھر آتی ہے تو پھر اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایک دن صبح کے وقت میں گھر سے نکلنے لگا تو گیٹ کے آگے ایک سفید رنگ کا کتا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے پاؤں زمین پر مارا کہ وہ ڈر کے بھاگ جائے، پر تب غور کیا کہ اس کی ایک ٹانگ خون سے لت پت تھی، جیسے کسی نے اینٹ یا پتھر مارا ہو۔ وہ کتا ڈر کر زخمی ٹانگ سے ہی لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کر تھوڑی دور جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے غور سے اس کی شکل دیکھی تو محسوس ہوا جیسے وہ تکلیف میں روتا رہا، آنسوؤں کے نشان باقی تھے۔ مجھے ترس آ گیا اور جس کام سے نکلا تھا وہ بھول کر میں اندر گیا اور کچن سے تھوڑا دودھ اور رات کی پڑی ہوئی روٹی لایا۔ برتن میں دودھ ڈالا اور روٹی کے ٹکڑے کر کے اس دودھ میں ڈال کر کتے کے آگے رکھ دیا۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس نے مجھے پاس آتے دیکھ کر وہاں سے جانا چاہا، مگر دودھ کا برتن دیکھ کر وہیں بیٹھا رہا، اور میں جب دور جا کر کھڑا ہوا تو اس نے وہ روٹی کھانا شروع کی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر پایا تھا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ دوپہر کو واپس آیا تو وہ گیٹ کے آگے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے پھر روٹی اور دودھ اسی برتن میں لا کر اس کے آگے رکھ دیا، پر اس بار وہ مجھے پاس دیکھ کر ڈرنے کی بجائے پوچھ ہلا کر جلدی جلدی روٹی کھانے لگا۔ 3-4 دن یوں ہی میں نے بلا ناغہ 3 بار اسے روٹی کھلائی، اور اس کی ٹانگ کو جو زخم تھے وہ خود ہی ٹھیک ہو گئے۔ اس دن کے بعد میرے گھر میں ہر آنے جانے والے کو ایک چوکی دار کی طرح سونک کر چیک کرتا۔ رات کو کوئی کھٹکا سنتا تو فوراً بھونک کر خبردار کرتا۔ میرے بچے باہر نکلتے تو پوری کالونی میں جہاں بھی جاتے ان کے پیچھے پیچھے جاتا۔ مجھے دور سے آتے دیکھ کر بھاگ کر میری طرف آتا، جیسے مجھ سے اداس ہو گیا۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، میں سو رہا تھا کہ اچانک کتے نے بہت عجیب طریقے سے بھونکنا شروع کر دیا۔ آج تک وہ ایسے کبھی نہیں بھونکا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی کو کاٹنے لگا۔ میں اٹھ کے باہر کی طرف دوڑا تو دیکھا کتے نے ایک فقیر کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی اور وہ کرا رہا تھا کہ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا، اور مجھے دیکھ کر بھی کتا اس کو نہیں چھوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے چھڑی لے کر کتے کو مارا۔ تب جا کر اس نے چھوڑا اور فقیر کے پاس جو ایک بوری پڑی تھی اس کے قریب جا کر اس کو منہ سے کھولنے لگا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ مجھے شک گزرا کہ کہیں کوئی چیز چوری تو نہیں کر رہا تھا، جو کتے نے کاٹا بھی اور اب بوری کھول رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر بوری کھولی تو اس میں میرا 3 سال کا بیٹا بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بچے کو نکالا اور محلے دار بھی اکٹھے ہو گئے، اور یہ سب دیکھ کر لوگوں نے اس فقیر نما اغوا کار کو مارنا شروع کر دیا۔ میں منع کو ہسپتال لے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے ہوش دلایا۔ محلے داروں نے پولیس کو فون کر کے مجرم کو پکڑوایا اور اغوا کار کو جیل میں بھجوا دیا۔ اور اس دن سے میں ڈر گیا کہ پہلے دن اس کتے کو زخمی دیکھ کر میں اسے الٹا بھگا دیتا تو آج میرے بچے کو کون بچاتا۔ ہم میں سے وہی زندہ رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہے گا جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔